بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر، زاویہ اسکول سسٹم، گلگشت کالونی، ملتان سے۔ بیٹا ہم 8ویں جماعت کی اسلامیات پڑھ رہے ہیں اور اس کا آج ہم نے باب صوم سبق نمبر 8 شروع کرنا ہے۔ باب صوم کا سبق نمبر 8 ہے جس کا عنوان ہے انداز تربیت و تبلیغ۔ اس سبق کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز کیسا تھا اس حوالے سے پڑھیں گے۔ دیکھیں بیٹا، تبلیغ کا معنی پہلے سمجھیں۔ تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ تبلیغ کہتے ہیں پہنچا دینا۔ کوئی پیغام ہو اسے آگے پہنچانا ہو تو یہ پہنچانا کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے۔ پہنچا دینا یہ تبلیغ ہے۔ اب تبلیغ اسلام کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا جائے، لوگوں تک اللہ کا دین پہنچایا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا اسی مقصد کے لیے کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائیں۔ انبیاء کا کام کیا ہوتا تھا؟ کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائیں۔ ایک دین، ایک شریعت اللہ رب العزت انبیاء کو دے کر بھیجتے تھے کہ یہ دین اور یہ پیغام، یہ شریعت آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ انبیاء کا یہی کام ہوتا تھا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین، شریعت جو لے کر آئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی، صرف پہنچائی نہیں، اس کو بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسے کرتے تھے، تبلیغ کیسے کرتے تھے، اس حوالے سے چند ایک باتیں اس سبق کے اندر موجود ہیں اور بہت ہی بہترین انداز سے اس سبق کو ترتیب دیا گیا ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ نصیحت کا معنی ہے خیر خواہی کرنا، دوسروں کا بھلا کرنا۔ نصیحت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے تھے، تو نصیحت کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، کسی کا اچھا چاہنا۔ کسی کا کوئی اچھا سوچتا ہے، اچھا کسی کا کرنا چاہتا ہے تو اس کو بات سمجھاتا ہے، بھئی آپ اس طرح کریں، یہ کام اس طرح کریں۔ یہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے۔ تو کسی کا بھلا کرنا ہے تو اس کو صحیح کام پر لگا دیا جائے، یہ نصیحت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، دین لے کر آئے، یہ ساری کی ساری شریعت لوگوں تک پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو کمال تک پہنچا دوں۔ یعنی اچھے اخلاق، ہمارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ہماری تربیت کے لیے تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تیار فرمائی، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی فرمائی، جن کو تبلیغ بھی فرمائی۔ اب پھر ان حضرات نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آگے پھر اسی تربیت کو، اسی تبلیغ کو ہم تک پہنچایا۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا انداز تربیت اور تبلیغ اپنایا ہے، اور ہم نے بھی یہی اپنانا ہے آگے اس شریعت کو، دین کو پھیلانے کے لیے، کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ اب قیامت تک کسی اور نبی اور رسول نے نہیں آنا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی نہیں بنانا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں یہ کام اب ہمارے ذمہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تبلیغ کا انداز ہم نے اس سبق سے سمجھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، کیسے دین اسلام پہنچایا، کیسے مثالیں دے کر وضاحت فرمائی۔ کسی بات کو واضح کرنا ہوتا تو کیسے اس کو سمجھاتے، کیسے اس کی وضاحت فرماتے۔ کسی بات کو سمجھانا ہوتا تو کیسے اس کو بار بار دہراتے، اس پر زور دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ انداز تربیت اور تبلیغ کو ہم نے اس سبق سے سمجھنا ہے، اور اس نیت سے سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی اور رسول تھے، آپ کے بعد اب قیامت تک کسی نبی اور رسول نے آنا نہیں، تو اب ہم یہ سمجھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور اس کو سمجھ کر پھر ہم آگے لوگوں کو بتائیں گے، دین کی بات بھی بتائیں گے، دین کا پیغام بھی پہنچائیں گے، ہم لوگوں کی تربیت بھی کریں گے۔ اپنی تربیت ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا ہے، اور بعین ہی بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین کا پیغام پہنچایا، پھر صحابہ نے آگے لوگوں تک جو ہے وہ دین کا پیغام پہنچایا، ہم نے بھی بالکل اسی طرح کوشش کرنی ہے۔ اچھا، اس سبق کو آپ نے مکمل پورے سبق کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کم سے کم 3 بار اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کے انداز سے پڑھیں گے۔ جو لفظ سمجھ نہ آئے اپنے بڑوں سے پوچھ لیں گھر کے اندر۔ اس سبق کو سمجھنا ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کے پہلا، دوسرا اور تیسرا لانگ یاد کرنا ہے۔ پہلا لانگ بھی بہت مختصر سا ہے، دوسرا لانگ اس کا ہے ہی 1 لائن کا، اور تیسرا لانگ کی بھی 3-4 لائنیں ہیں۔ تین تفصیلی سوالات اس کے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سبق کو اچھے طریقے سے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے آپ کی ڈائری کیا ہوگی کہ آپ نے اس کے 3 تفصیلی سوالات، پہلے 3 تفصیلی سوالات اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔